بچوں کی ابتدا ہی سے صحیح تعلیم اور تربیت کی جائے، کی فکر نہ کریں کہ میں میری اولاد کے لیے کتنا مال، کتنی پراپرٹی، کتنی جائیداد چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے عزت دیا ہے۔ جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے ابا مجھے پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو اگر میں ان کو لانے کے لیے منع کرتا ہوں تو مارتے ہیں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو ابا نہیں مارتے۔ اگر بچوں کو صحیح عقیدہ نہیں بتایا گیا، صحیح منہج نہیں بتایا گیا تو بچوں کی آخرت برباد ہے۔ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے پر مکمل نگاہ رکھتا ہے۔ حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر اور آپ کے جانثار اصحاب کرام پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ، جو حق ہے تو اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، جو راستہ باطل ہے، جو چیز باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے، اللہم آمین۔ برادران اسلام اور عزیز ساتھیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی تھی اور ایک پیشن گوئی کی، جو ایسا محسوس ہوتا ہے معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے یا جو چیزیں روز بروز ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پیشن گوئی حرف با حرف سچی اور صادق آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال میں سبقت لے جاؤ۔ فتنے کیسے ہوں گے؟ قاقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یا تاریک اور اندھیری راتوں کی طرح، یعنی جس طریقے سے جب اندھیرا بہت زیادہ ہو جائے تو آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، آدمی صحیح اور غلط راستے کی تمیز نہیں کر سکتا، ویسے ہی یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ انسان ان فتنوں کی تمیز نہیں کر پائے گا اور ان فتنوں میں پڑ جائے گا۔ اور وہ فتنے کتنے شدید اور خطرناک ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی جب صبح کرے گا تو وہ ایمان والا ہوگا، ویمسی کافرا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا، یا شام کے وقت وہ ایمان والا ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح ہوگی تو وہ کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فتنے ایسے ہوں گے کہ دنیا کی تھوڑی سی مال و متاع کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی چیز کے لیے، حقیر چیز کے لیے، یبیع دینہ، آدمی اپنے دین اور اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ اگر آج ہم دیکھیں تو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا الیکشن آ جائے تو ایک مسلمان کی العیاذ باللہ بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کیے بنا 50 یا 100 روپے میں غلط کو جانتے ہوئے بھی وہ بک جاتا ہے۔ معمولی سے الیکشن کے اندر
کچھ اس سے بڑھ کر کے ہیں جو چھوٹے پیمانے پر ہے، چھوٹے درجے پر ہے، وہ چھوٹے پیمانے پر اپنے دین کا سودا کرتا ہے، جو بڑے پیمانے پر ہے وہ بڑی قیمت پر اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اور جو قوم و ملت کا ذمہ دار ہے، قوم و ملت کی رہبری اور رہنمائی جس کے ہاتھ میں ہے، وہ قوم و ملت کو بھی بیچنے اور فروخت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ قوم اور ملت کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی حقانیت کو چھپا لیا جاتا ہے اور کچھ تھوڑے سے منصب کے لیے یا کچھ اور چیزوں کے لیے حق کو باطل اور باطل کو حق بتایا جاتا ہے، اپنے دین اور ایمان کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو روز بروز مسلمانوں میں اور خصوصاً نوجوانوں میں بھی، بچیوں میں اور مسلمان لڑکیوں میں ارتداد کا جو فتنہ ہے، ارتداد یعنی اسلام کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا اور ایمان کے بعد کفر اور شرک کے راستے کو اپنا لینا، یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس میں ہم سنتے ہیں کہ ایک بچی ابھی ایمان والی تھی، اگلے دن وہ کافر ہو گئی، ایک بچہ جو صبح ایمان والا تھا شام میں وہ کافر ہو گیا، جو کبھی صبح میں ایمان والا ہوا کرتا تھا یا ایمان والی ہوا کرتی تھی، شام تک انہوں نے اپنے دین اور ایمان کو بدل لیا، انہوں نے اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لیا۔ اب اس ارتداد یا اسلام کے بعد کفر کو اپنانے کی وجوہات یا اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، انہی میں سے جو بنیادی اور اہم سبب ہے، رئیسی سبب اور سب سے اہم سبب یہ ہے کہ صحیح دین اور عقیدے کی معرفت نہ ہونا، صحیح دین اور عقیدے کی تمیز نہ ہونا۔ اسی طریقے سے ایک سبب یہ بھی ہے ماں باپ کی بیجا آزادی اور اولاد کی تربیت سے غفلت کو برتنا۔ اسی طریقے سے ایک پہلو دنیا کے کسی منصب کی لالچ بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک وجہ مال کی اور دولت کی لالچ بھی ہو سکتی ہے، ایک وجہ انتہائی غریبی، مفلسی اور بدترین حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان انتہائی مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہا ہو، اور جو لوگ مسلمانوں کے دین و ایمان کو خراب کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں وہ اس کو اس مصیبت میں، اس پریشانی میں اس کا سہارا بن جائیں، اس کا سپورٹ کر دیں، تو بھی ایمان انسان کا ڈگمگا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بچیوں کے مرتد ہونے کی یا دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اپنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شادیوں میں بیجا جو تاخیر کی جاتی ہے اس کی وجہ چاہے بہترین سے بہترین رشتوں کے انتظار میں ہو، یا اسی طریقے سے عمومی طور پر، عام طور پر جو وجہ بنتی ہے وہ لڑکیوں کی شادیوں میں جو بے انتہا اسراف ہے، یا جو لڑکیوں کے ماں باپ پر، غریب ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے بڑی محنت مشقت کر کے 2 وقت کی روٹی اور کھانا جٹا پاتے ہوں، ایسے ماں باپ کے لیے 2 یا 3 بچیوں کی شادی کے لیے سامان کو مہیا کرنا یا جہیز کو مہیا کرنا، اور باراتیوں کے لیے 100، 200، 400، 500 یا 1000 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، یہ مشقت اور بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر علی کل حال انسان ہے، اس کا نفس ہے، انسان جب یہ دیکھتا ہے، اور لڑکیاں یا عورتیں، بچیاں جب ان کی عمر نکلتی جاتی ہے تو بسا اوقات ماں باپ مجبوری میں کسی غیر مذہب والے سے اس کی شادی کر دیتے ہیں، یا جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کے سماج، اس کے معاشرے میں کوئی مسلمان اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی وجہ یا سبب سے دین اسلام کو چھوڑ کر کے وہ غیر مذہب کو یا کفر کو اپنا لیتی ہے۔ علی کل حال وجوہات یا اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن وجہ چاہے کوئی بھی ہو، وجہ دین اسلام کو چھوڑنے کی چاہے کوئی بھی ہو، وہ ناقابل قبول ہے اور ناقابل معافی ہے، اور یہ غلطی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔
بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو ان تمام اسباب کی جو وجہ ہے یا یہ تمام اسباب ایک ہی چیز کے طرف لوٹتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بچوں کے لیے مہنگی سے مہنگی اسکول، ٹیوشن کلاسز کا اہتمام تو کرا سکتا ہے، سال کی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے فیس وہ اپنے بچوں کی دنیا کو بنانے کے لیے خرچ کر سکتا ہے، لیکن جتنی فکر اسے اپنے بچوں کی دنیا کی ہے اتنی آخرت کی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ہم سب تقریباً الا ماشاء اللہ آدمی یہ کہتا ہے میں نے میرے بچے کے لیے اتنی زمین جائیداد چھوڑ دی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں نے میرے بچے کی سرکاری نوکری لگوا دی، مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے، میں نے میری اولاد کے لیے فلاں کر دیا، یہ کر دیا، ان کو اتنا اچھا بنا دیا، اتنا پڑھا دیا، اتنا لکھا دیا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہی بنیادی سبب ہے آج مسلمانوں میں بڑھتے ہوئے ارتداد اور کفر کا، کہ آج مسلمان جو دین اسلام کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر کفر اور شرک کو اپنا لیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کریں، اگر بچوں کو صحیح طور سے دین اسلام کی تعلیم دی جائے، اسلامی ماحول میں اسلامی منہج پر ان کی تربیت کی جائے، تو بچے غلط روش اور گمراہی اور ارتداد کا شکار نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزوں، بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ ایسی خالی تختی ہوتے ہیں یا ایسا خالی اور کورا کاغذ ہوتے ہیں کہ بچپن ہی سے کم عمری اور ناسمجھی سے جو ان کے ذہنوں اور دماغوں پر لکھ دیا جاتا ہے، جس نہج پر اور جس طریقے پر ان کی تربیت کر دی جاتی ہے، وہ دوبارہ مرتے دم تک ان کے ذہن سے نہیں نکلتی ہے الا ان شاء اللہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، وعن عمرو بن سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت غلاما في حجر النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فکان ذلک طعمتی بعد۔ رواہ البخاری فی کتاب الاطعمہ۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور میں جب چھوٹا بچہ تھا، بچوں کی عادت عموماً ہوتی ہے کہ جب کھانے بیٹھتے ہیں تو پلیٹ میں چاروں طرف سے کھانے لگتے ہیں، سب طرف سے۔ تو عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وکانت یدی تتیش فی الصحفۃ، میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوما کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا اے بچے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو کھانا تمہارے قریب ہے وہاں سے کھاؤ۔ اس کے بعد صحابی کیا کہتے ہیں، فَكَانَ ذَلِكَ طِعْمَتِ بَعْدُ، اس کے بعد زندگی بھر میری یہی عادت رہی کہ میں بسم اللہ کہہ کر کھاتا، دائیں ہاتھ سے کھاتا، اور جو کھانا میرے قریب ہوتا میں وہاں سے کھاتا۔ لہذا یہ معصوم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ یہ چیز سنیں کہ بچوں کی ابتدا ہی سے صحیح تعلیم اور تربیت کی جائے، جتنا ان کی دنیا کا لحاظ ہے اس سے کہیں بڑھ کر کے ان کی آخرت کی فکر کی جائے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ بات گوارا کرتا ہے کہ کسی کے بچے کو اس کا کوئی پڑوسی یا کوئی باہر والا ایک تماچا مار دے؟ تماچا تو بہت بڑی بات ہے۔ کوئی آدمی یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بچے کی غلطی ہونے کے باوجود بھی کوئی غیر یا کوئی پڑوسی یا محلے والا اس کے بچے کو ڈانٹ لگائے؟ کوئی نہیں گوارا کرتا۔ جب یا کوئی آدمی یہ نہیں گوارا کرتا یا دعا نہیں کرتا ہوگا کہ میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرے بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے، یا میرا بچہ بیمار ہو جائے، میرا بچہ لنگڑا اپاہج ہو جائے، کوئی نہیں کرتا۔ جب ہم دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں گوارا نہیں کرتے تو ایک صاحب ایمان، ایک مومن یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کے بچے اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو جائیں، اس کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اس کے بندے اللہ رب العالمین کی رضا کا راستہ چھوڑ دیں۔
اس کے بچے صحیح تربیت، صحیح عقیدے، صحیح دین کی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے دین اسلام کی حقانیت کو چھوڑ کر کفر کی ضلالت اور گمراہی میں چلے جائیں، یہ آدمی کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بچے اللہ کی رضا اور جنت کا راستہ دین اسلام چھوڑ کر کے جہنم اور کفر کے راستے کو اختیار کر لے؟ جبکہ اللہ واضح طور پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب انسان کو اپنے آپ کو خود اور اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی، اپنی اولادوں، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دو چیزیں کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو خود وہ دین کا علم حاصل کریں، خود وہ علم حاصل کریں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو اپنے گھر میں دینی ماحول کو بنائیں، دینی اور ایک شرعی ماحول اپنے گھر میں وہ پیدا کریں، اپنے آس پاس اپنے اطراف میں دینی ماحول پیدا کریں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ غالباً اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح دین، صحیح عقیدہ سیکھو۔ جتنے بھی اسباب گنائے جائیں، 10 20 50 اسباب آج مسلمانوں میں بڑھتے ہوئے ارتداد کے یا مسلمان بچے اور بچیوں کے اسلام چھوڑ کر چاہے محبت کے نام پر ہو یا کسی اور وجہ سے ہو کفر کو اپنانے کے، ان سب اسباب کی وجہ یا وہ سارے کے سارے اسباب لوٹ کر آتے ہیں دین کی کمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، صحیح منہج سے دوری کی وجہ سے، دینی تعلیم اور دینی تربیت اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو، آخرت کے مقابلے دنیا کو ترجیح دینے میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اور اللہ سے ڈرنے والے کا یہ جملہ یا الفاظ ہو سکتے ہیں کہ میں نے میرے بچے کے لیے لاکھوں کی پراپرٹی، زمین جائیداد چھوڑ دی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتے ایک صاحب ایمان کے یہ الفاظ، ایک دنیا پرست آدمی کے ہو سکتے ہیں، ایک مومن کے نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج المیہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے 11 بیٹے تقریباً تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کروں گا۔ انہوں نے اپنے بچوں سے بلایا اور کہا کہ میرا کچھ زیادہ سرمایہ اور مال و متاع نہیں ہے، اور میں یہ بات بری سمجھتا ہوں اور غلط مانتا ہوں اس بات کو کہ میں اگر تم لوگ برے ہو، اچھے نہیں ہو، نیک نہیں ہو، تو میں تمہارے لیے مال کو چھوڑ کر کے جاؤں جس مال کو تم بعد میں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو، یہ بات میں بری سمجھتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نیک ہو، اگر تم نیک ہو تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے مال نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ یتولی الصالحین، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کا نگہبان ہے، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کا کارساز ہے۔ لہٰذا اس بات کی فکر نہ کریں کہ میں میری اولاد کے لیے کتنا مال، کتنی پراپرٹی، کتنی جائیداد چھوڑ کر کے جاؤں گا، اس بات کی فکر کریں کہ میں اپنی اولاد کو نیک بنا کر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ نیک آپ اگر بنا کر جائیں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اللہ یتولی الصالحین، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کا نگہبان ہے، مددگار ہے، ان کا ساتھی اللہ رب العالمین ہے۔ جب آپ سوچیں کہ اگر اللہ رب آپ اپنی اولادوں کو ہم سب نیک بنائیں گے اور اللہ رب العالمین ان کا نگہبان ہوگا، ان کا مددگار، ان کا ساتھی ہوگا، تو ان کو دنیا میں کسی چیز کی فکر اور غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوگی۔ لہذا میرے عزیزوں، اس ارتداد کے فتنے سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے اپنے معصوم، اپنے نونہال وہ بچیاں خصوصاً جن کی پرورش پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں یا بیٹیاں ہوں وہ اچھی ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کو اچھے اخلاق سکھائے، ان کا نکاح، ان کی شادیاں کر دے، کنّا لہو حجابا من النار، تو اس کے لیے وہ جہنم سے حجاب اور رکاوٹ اور آڑ بنے گی۔ آج کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری دنیا کی فکر کی وجہ سے اور آخرت اور دینی تربیت میں غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہماری یہی بچیاں جو ہمارے لیے قیامت کے دن صحیح تعلیم اور تربیت پر، صحیح دین اور تعلیم اور عقیدہ سکھانے پر جہنم سے رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ بنیں گی، وہی ہمارے جہنم میں داخلے اور اللہ کی گرفت کا اور اللہ کے عذاب کا ہمارے لیے سبب بنے۔ میرے عزیزوں، دینی تعلیم اور تربیت میں بھی
سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو بچوں کو سکھانی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ بچوں کو توحید سکھائیں، اللہ رب العالمین کی عظمت ان کو سکھائیں، اللہ رب العالمین کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ رب العالمین کی الوہیت، اللہ کے معبود ہونے کا، اللہ کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا، اللہ رب العالمین کی اسماء، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا علم ان کو سکھائیں۔ استاد محترم ابو رضوان محمد حفظ اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر دیں، اور خوش نصیبی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے عقیدہ توحید پڑھنے کا اور ان سے درس حاصل کرنے کا یا ان کے تلمیذ بننے کا موقع دیا، یہ خوش نصیبی ہے۔ وہ اکثر ایک بات دوران درس کہا کرتے تھے یا ملاقاتوں میں کہا کرتے تھے کہ وہ آدمی بڑا ہی بدبخت ہے اور بد نصیب ہے جو اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں کر پاتا، جو اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی، الہ ہونے کی، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معرفت اور جانکاری نہیں کر پاتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے لذیذ اور سب سے پیارا علم ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ رب العالمین کی توحید کی معرفت دیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت کا انداز آپ دیکھیں۔ آج ایک چھوٹا سا معصوم بچہ یا بچی کسی گانے پر ڈانس کرنے لگ جائے، تھرکنے لگ جائے تو ماں باپ 10 آس پڑوس والوں کو بتاتے ہیں، یا اگر بچہ توتلی زبان میں گالی دینے لگ جائے تو جو مہمان آتا ہے تو باپ اس کے سامنے بولتا ہے، ماں بولتی ہے بیٹا فلاں گالی دے کے بتا۔ یہ ایک مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن سوچ ہی نہیں سکتا۔ مومن تو وہ ہوگا جو کہے گا کہ بیٹا بول سبحان اللہ بول کے دکھا، اللہ اکبر بول کے دکھا، الحمدللہ بول کے دکھا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے دکھا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج اگر ہمارے بچوں کی پرورش ایسے ماحول میں ہوگی کہ ہم ان کے گالیاں دینے پر خوش ہوں گے، ان کے ناچنے تھرکنے پر ہم محلے والوں کو، آس پڑوس والوں کو بتائیں گے، تو پھر اس کے بعد اگر بچے غلط روش اور غلط راہ کو اختیار کرتے ہیں تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی کوتاہی ہے، آپ کی اپنی غفلت ہے، اور یہ بہت ہی بدترین قسم کا ایک جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ يحفظك احفظ الله تجد تجاهك واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي في ابواب صفه القيامه والرقائق والورع عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث سنیں اور دیکھیں کہ چھوٹے معصوم بچوں کی، چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں، معصوم اولادوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کیسے بٹھائی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا اے بچے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ رب العالمین کو جب جب یاد کرو گے اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب کوئی چیز مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کسی چیز میں مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ آپ سوچیں کتنی عظیم تعلیمات ہیں، کتنی عظیم تعلیم ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بچپن سے بٹھا دی جائے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، اس اللہ کو یاد رکھنا، اس اللہ کو نہیں بھولنا، بیٹا اللہ کو یاد رکھو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان ہوگی، اللہ کی بڑائی بیان ہوگی، اللہ کی بزرگی بیان ہوگی، جب ہماری زبانوں سے اللہ رب العالمین کی کبریائی نکلے گی، جب ہمارا بچہ ہمارے گھر میں دن رات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ سنے گا، تب اگر ہمارا بچہ آنکھیں کھولے گا، تھوڑا سا شعور والا ہوگا اور وہ یہ ماحول پائے گا کہ میرا باپ میری ماں بیٹھتے ہیں ساتھ میں، ٹی وی پر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، خصوصاً بچے اور بچیاں جن سیریلز میں یا جن چینلز پر یہ بات دکھائی جا رہی ہے کہ ماں باپ سے چھپ کر کے افیئر کیسے کیا جاتا ہے، ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے گھر سے کیسے بھاگا جاتا ہے، اگر یہ تعلیم و تربیت وہ سیکھیں گے تو وہ اسی راستے پر جائیں گے، کیونکہ بچپن سے جو چیزیں ان کے ذہنوں میں پیوست ہو جائیں گی
وہی چیزیں آگے چل کر ان کے ساتھ لگی رہیں گی۔ آپ تعلیم دیکھیں، اللہ کو یاد رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ اتنا عظیم یہ جملہ ہے، اتنا بڑا یہ جملہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مصیبت پریشانی میں آپ کا بچہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ آپ اس کو سکھائیں کہ اگر ساری دنیا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ بچے یاد رکھو، ساری دنیا، ساری کائنات مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا۔ ساری کائنات مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لہذا جب یہ تعلیمات اس کی رگوں میں، اس کے خون کے، اس کے دماغ میں جب یہ چلیں گی تو دنیا کے اندر بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی میں وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کا عقیدہ بن جائے گا یہ پریشانی میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میری تقدیر کا حصہ ہے، مجھے اس اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اگر ایسے ماحول میں بچوں کی پرورش ہوگی تو وہ کبھی بھی غلط روش اور غلط راہ پر نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز بچوں کے دلوں میں عقیدہ توحید کو بٹھایا جائے۔ عقیدہ توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی ان کے دماغوں میں ڈالی جائے۔ دوسری اور اہم چیز یہ، آج جو بچے یا بچیاں دین اسلام کو چھوڑتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، کفر کو اختیار کرتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج دنیا کی چمک، دنیا کی دمک اور دنیا کے نت نئے طور طریقوں کو دیکھ کر کے آج ہمارا بچہ یا بچی اپنے دین کو حقیر کمتر سمجھتے ہیں، دقیانوسی، پرانے خیالات کا دین سمجھتے ہیں، ایسا دین تصور کرتے ہیں جو موجودہ زمانے اور کلچر کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج، آج ہمارے گھر کی بچیاں حجاب کرنے، پردہ کرنے کو دقیانوسی خیالات تصور کرتی ہیں، غلامی تصور کرتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں اور دماغوں کے اندر دین اسلام کی عظمت، حقانیت نہیں بتائی گئی۔ باپ نے یا ماں نے بچی کو حجاب اور پردے کے فوائد نہیں بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول آپ سنیں، لاجواب بات ہے اور عظیم الشان۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جسے سونے کے قلم سے، سونے کے اوراق پر لکھا جانا چاہیے۔ کہتے ہیں نحن قوم، اور یہ بات اپنے بچوں کے ذہنوں میں آج ہی سے ڈالنا شروع کریں۔ یہ بچے، یہ بچیاں جو اس طرف بیٹھی ہوئی ہیں، ماؤں کی اور باپ کی، خصوصاً ماؤں کی ذمہ داری ہے یہ بات بٹھائیں۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے عزت دیا ہے۔ وَلَوْ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کسی اور چیز یا طریقے میں عزت کو تلاش کریں گے، أَذَلَّنَا اللَّهُ، تو اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ ایسی عظمت دین اسلام کی، ایسی حقانیت، اسلامی احکامات کی ایسی تعریف اور ایسے فوائد بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جائیں کہ اگر ہزاروں کی بھیڑ میں ہماری بچی مکمل حجاب کر کے اگر بیٹھی ہو، یا مکمل ہزاروں سینکڑوں کافروں یا بددین لوگوں کی محفل میں، یا ایسی عورتیں جو بے پردہ رہتی ہیں، بے حجاب رہتی ہیں، ان کی مجلس میں بھی اگر ایسے ماحول میں اگر ہماری بچی کلاسز، ٹیوشن یا کالج بھی پڑھتی ہے اور وہ مکمل حجاب کا اہتمام کرتی ہے، تو اس کو اپنے اس حجاب پر فخر محسوس ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس حجاب کو میری عزت کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، نہ کہ وہ یہ تصور کریں کہ یہ ماڈرن کلچر، یہ ماڈرن تہذیب، نیا دور، نیا لباس، اس کو وہ دیے اچھائی یا خیر اس میں تلاش نہ کرے، عزت اس میں تلاش نہ کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب خود ماں اور باپ اس چیز کے اہل ہوں گے، وہ اس چیز کی اہمیت کو، عظمت کو سمجھتے ہوں گے۔ لہذا بہت عظیم یہ نقطہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر آج اگر ہمارا بچہ کرتا پیجامہ یا کرتا پیجامہ نہ بھی چھوڑ دے، اگر مکمل داڑھی رکھ کر کے، ٹخنے کے اوپر لباس پہن کر کے اگر ایسے ہی بددین لوگوں کی محفل میں اگر ہو، تو وہ اس داڑھی کو یا اس ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنے کو وہ دقیانوسی خیالات یا روایتی دین یا تقلیدی مذہب نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اس کے اللہ کا حکم ہے، اس کے رب کا حکم ہے، یہ داڑھی اس کے چہرے کی زینت ہے، کپڑوں کے اوپر ٹخنے کے اوپر کپڑوں کا رکھنا یہ اس کے رب کا حکم ہے۔ وہ دینی احکامات کو اللہ کی رضا کی خاطر اپنائے، اللہ کی محبت میں اپنائے، جنت کی لالچ اور جہنم کے خوف سے بچنے کے لیے اپنائے، نہ کہ باپ دادا کا طریقہ اور باپ دادا کی روایت سمجھ کر کے اپنائے۔
یہ کب ہوگا؟ جب ہم ہمارے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے، جب باپ خود ایسا عمل کرنے والا ہوگا، جب باپ خود شریعت کا، دین کا پابند ہوگا، جب ماں خود حجاب کی، دین کی، پردے کی پابند ہوگی۔ لہذا یہ بہت عظیم نقطہ ہے، اس چیز پر غور اور تدبر کرنا چاہیے اور اس کو زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بچے کی شکایت، آج دیکھیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرا یا تیسرا آدمی اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے۔ ہر آدمی اپنے دوست سے، یار سے، ساتھیوں سے مل کر کہتا ہے میرا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، میرا بچہ میری نہیں سنتا، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا بچہ نافرمان ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بچے کی شکایت لے کر کے آیا، کہا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں اور اس بچے کی جگہ اپنی اولادوں کو تصور کریں۔ باپ کیا شکایت کر رہا ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو بچے کا سوال کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ سے؟ اے امیر المومنین، کیا باپ کے اولاد پر کوئی حق نہیں ہے؟ سوال کیا ہے؟ کیا باپ کے اولاد پر کوئی حق نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یقیناً حقوق ہیں۔ تو کہا بتائیے کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق این تقی امہ، اس کے لیے بہترین ماں کا وہ انتخاب کرے۔ لہذا اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، بچوں کو نیک دیندار بنانے کے لیے، ارتداد اور کفر کے راستے سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے، اپنے نکاح سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ اگر آدمی ہے، مرد ہے، تو وہ دیندار خاتون کا انتخاب کرے کہ اگر وہ کام دھندے میں مصروف ہے، بزنس میں ٹائم نہیں دے پا رہا ہے، اس کی بیوی دیندار ہے تو بچوں کو دین سکھائے گی۔ اگر عورت ہے، لڑکی ہے، یہ بات اگر غور کر لیں، اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں بچیاں صرف اتنی شرط رکھ دے، ایک شرط اپنے باپ کے سامنے، اپنے ولیوں کے سامنے، ابا میں ایسے بچے سے شادی نہیں کروں گی جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، ابا میں ایسے بچے سے شادی نہیں کروں گی جو بے نمازی ہوگا، اگر یہ شرط اگر بچیاں لگا دیں، میں نہیں سمجھتا کہ شاید کسی بھی سماج اور معاشرے میں کوئی بے نمازی پایا جائے گا۔ وہی بے نمازی ہوگا جو حرام کام یا بدکاری، زناکاری کرنے کا عادت ہوگا، لیکن جو پاک دامانی سے نکاح کرنے کا خواہش ہوگا وہ بے نمازی نہیں رہ سکتا۔ لیکن بچیاں یہ شرط کب لگائے گی؟ جب اس کے ان بچیوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب ہوگا، نمازی ماں کا انتخاب ہوگا، نمازی باپ کا انتخاب ہوگا۔ جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے ابا مجھے پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو اگر میں ان کو لانے کے لیے منع کرتا ہوں تو مارتے ہیں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو ابا نہیں مارتے، کیا بچے پہ تربیت کا اثر جائے گا، یا کیا بچہ آپ سے اثر لے گا؟ میرے عزیزوں، تو پہلا حق بتایا کہ بچے کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد کہا کہ اس کا بہترین نام رکھیں۔ آج ایک ٹرینڈ چل گیا ہے لوگوں میں، نام یونیک ہونا چاہیے، ہٹ کر کے ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جو میرے تعلقات والا ہے، اس نے اس کے بیٹا یا بیٹی کا نام سقر رکھ لیا، سقر۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ اس سے مجھے کال کیا اور بات چیت ہوئی تو میں نے کہا بچے کا نام کیا رکھو؟ کہا کہ بیٹی ہے، سقر نام رکھا ہوں۔ میں نے کہا سقر کیوں؟ کہا کہ گوگل پہ دیکھا اور گوگل پہ واللہ عالم اس سے اس نے جو بھی میننگ بتایا وہ ذہن میں نہیں ہے، لیکن سقر یہ جہنم کی صفت ہے قرآن مجید میں۔ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ یونیک نام ہونا۔ مولانا ایسا نام بتاؤ جو میرے محلے میں کسی کا نہ ہو۔ نام اچھے ہونے چاہیے، بہترین ناموں کا انتخاب کرو۔ جیسے نام ہوں گے، اس نام کو جب بچہ سوچے گا کہ میرا نام عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا گیا، اگر بچے کا نام عمر ہے تو اسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤ۔ بچے کا نام ابراہیم ہے تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بارے میں بتاؤ۔ بچے کا نام محمد رکھو، اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتاؤ۔ بچے کا نام ایسا رکھو جس کا اثر اس پر ہو، جس کی جن شخصیات کے بارے میں جب وہ سنے تو اسے لگے کہ میں اس نام کا ہوں تو مجھے بھی ایسا بننا چاہیے۔ تیسرا حق کیا بتایا؟ ایعلمہ الکتاب، اسے قرآن مجید کی تعلیم دے، اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اس کے بعد جب یہ تینوں باتیں حضرت عمر نے بچے کے سامنے رکھی تو بچہ کیا کہتا ہے؟ یہ شکایت میں سمجھتا ہوں تقریباً
ہر دوسرے یا تیسرے بچوں کو اپنے ماں باپ سے ہو سکتی ہے اگر عقل و شعور والے ہو جائیں تو. کیا کہا؟ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ شَيْئًا، اے امیر المؤمنین میرے باپ نے تینوں میں سے ایک بھی کام نہیں کیا. میرے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جو غلام تھی، میرا نام اس نے جعل یعنی ایک کیڑا، گوبر کا کیڑا میرا نام میرے باپ نے رکھ دیا. اس کے بعد اس نے مجھے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی نہیں سکھایا، تو میں کیسے اس کا فرما بردار بنوں؟ حضرت عمر باپ سے مخاطب ہوئے کہا کہ تو میرے پاس اپنے بچے کی نافرمانی کی شکایت لے کے آیا ہے، جبکہ تو نے اس کے حق میں کوتاہی کی، تو نے بچپن میں اس کی نافرمانی کی، اور آج یہ تیرے ساتھ برا اس لیے کر رہا ہے کہ تو نے بچپن میں اس کے ساتھ برائی کی. دنیاوی تعلیم تربیت پہ دھیان دینا، بچوں کے لیے زمین جائیداد پراپرٹی بنا دینا، یہ ثانوی ثالثی درجے کی چیز ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے مشقت اٹھائے گا. اگر بچوں کو صحیح عقیدہ نہیں بتایا گیا، صحیح منہج نہیں بتایا گیا، تو بچوں کی آخرت برباد ہوگی، بچوں کی آخرت خراب ہوگی. اس ارتداد کے فتنے سے بچنے کا ایک بہت عظیم اور بہترین علاج یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم بچوں کو دی جائے، قرآن مجید بچوں کو سکھایا جائے. مساجد کے اندر بھی کتاب اللہ کے دروس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو. گھروں کے اندر آج دنیا کی تقریباً ہر معروف زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر موجود ہے. اگر والدین ایسے ہیں جو گھر کے اندر اردو زبان جانتے ہیں، اردو میں بچوں کو خود پڑھائیں. اگر آپ کے علاقے میں کوئی اچھا قرآن کا جاننے والا نہیں ہے تو آپ وہی اردو قرآن کا ترجمہ تفسیر بچوں کو پڑھ کر سنائیں. ہندی جاننے والے ہیں، انگریزی جاننے والے ہیں، مراٹھی جاننے والے ہیں، جس زبان کے جاننے والے ہیں اس زبان میں ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات رکھیں. آج ایک اس کا سبب یہ بھی ہے کہ قرآن ہمارے لیے دین اور عقیدے کو لینے کا معیار نہیں ہے. آج ہم نے قرآن مجید کو برکت حاصل کرنے کے لیے، مرنے کے بعد مردوں کی بخشش اور مغفرت کروانے کے لیے رکھ لیا. بیٹی کی شادی ہو تو اس کی بدائی کے لیے اس کے گھر میں خیر و برکت آئے. نئی دکان ہے قرآن خوانی کروانے کے لیے، گھر میں مکان کی خیر و برکت کے لیے بنا لیا، جبکہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اگر آج ہمارے بچوں کے سامنے یہ تعلیمات، یہ قرآنی آیات رکھی جائے جس میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کہ مشرکوں سے نکاح، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے. تم ایک مسلمان لونڈی سے نکاح کر لو، ایک مشرک عورت سے بہترین ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ آئے. معاملہ پسند کا ہی ہے نا، بچیاں پسند کی وجہ سے ہی بھاگ جاتی ہیں، اور کچھ بھی وجوہات رہی ہوں یا اسباب رہتے ہوں. پھر یہ بات اگر ان کو بتائی جائے کہ دیکھو تمہارا رب یہ کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ایک مسلمان غلام تمہارے لیے ایک مشرک سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے مشرک کی خوبصورتی، مشرک کا مال، مشرک کے دین کا طور طریقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. کیوں؟ جب وہ یہ سنیں گے کہ مشرک سے نکاح کیوں نہیں کرنا ہے، اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تمہیں نکاح کے بعد ایسے اعمال، ایسے دین، ایسے طریقے اب تم سے کروائیں گے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. جبکہ اللہ کا راستہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے. اگر آج ہمارے بچے اور بچیوں کے سامنے قرآن مجید کی یہ تعلیمات اگر عام کی جائے، قرآنی آیات اگر ان کو یہ بتائی جائے کہ تمہارا دین دقیانوس نہیں ہے بلکہ تمہارا دین تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا تم لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان ہو، تمہارے دین کی بنیاد ہے، اور اگر تمہاری خاتمہ، تمہارے اختتام اسی پر ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اگر بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ، دنیا کی تکلیفیں یہ سب عارضی ہے، حقیقی کامیابی وہ ہے جو اللہ کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقی کامیابی ہے. آج ہمارا بچہ دوسروں کے دین، طریقے، کلچر، تہذیب میں کامیابی کیوں تلاش کر رہا ہے؟ دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دین میں عزت کیوں تلاش کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی میرے لختے جگر، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے بچے، میری بیٹی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اگر تو کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے گی، کسی مشرک سے تو نکاح کر لے گی، وہ تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا، تیرے کو اللہ رب العالمین کے غضب کی طرف لے جائے گا. یہ قرآنی تعلیمات اگر عام کر دی جائے تو بچے بچیاں کیوں شرک اور توحید کا فرق نہیں سمجھیں گے؟ کیوں مشرکوں سے نکاح کی قباحت کو نہیں سمجھیں گے؟
قرآن مجید کی یہ آیتیں اگر بچوں کے سامنے رکھی جائے جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اختیار کرے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اگر ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بسائی جائے کہ بیٹا تمہارا دین دقیانوس نہیں ہے، تمہارا دین پرانے طرز اور خیالات کا نہیں ہے، تمہارا دین کوئی تمہارے باپ دادا کی روایت یا کلچر یا تہذیب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جس کی بنیاد پر تمہاری آخرت کی کامیابی یا ناکامی نربھر کرتی ہے، ان کو یہ بتایا جائے اگر کہ بیٹا تمہارا یہ دین اگر چھوڑ کر کے تم کوئی دین اختیار کر لو گے، چاہے محبت کی وجہ سے ہو، چاہے فقر و فاقے کی وجہ سے ہو، چاہے کسی اور وجہ سے ہو، تمہاری نجات آخرت میں ممکن نہیں ہے۔ کیسے بچے انحراف کا شکار ہوں گے؟ آج پریشان ہم سب ہیں بچوں کی نافرمانی کو لے کر، لیکن کیا کبھی ہم قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر یا تدبر نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں انبیاء کی تربیت اور تعلیم دیکھیں، اگر لقمان علیہ السلام کی نصیحت دیکھیں، کیا کہتے ہیں اپنے بچے کو؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر آج ان کو بتایا جائے کہ پیار محبت کے جھانسے میں آ کر یا کسی اور جھانسے میں آ کر جس دین کو تم اختیار کر رہے ہو وہ شرک کا دین ہے، وہ مشرکوں کا دین ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر آج ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے حق میں یہ دعائیں کی جائے، کتنے ماں باپ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اپنے، آج ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمارے بچے جو مرتد ہو رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں نوجوان نسل جو آج دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اپنا رہے ہیں، توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، کتنے فکر مند ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو مکہ میں آباد کر رہے ہیں، بسا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربی اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ آیتیں سنیں، ایک ایک آیت، اگر یہ تعلیمات ہمارے بچوں کو بتائی جائے، ہم ہماری اولادوں کے حق میں یہ دعا کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اگر آج یہ تعلیمات ہم ہمارے اولاد کے حق میں دعائیں مانگے، یہ قرآنی آیات ہمارے بچوں کے سامنے رکھیں، تو کیا انہیں دین اسلام کی حقانیت کا پتہ نہیں چلے گا؟ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب تو مجھے اور میری آل و اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ آج اگر ہم نمازوں کو قائم کریں گے، چھوٹا معصوم بچہ جو 5 سال 6 سال 7 سال کا ہے، اسے مسجد میں لے کر آئیں گے، اسے نمازوں کا عادی بنائیں گے، تو اللہ کا جو وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً فحش اور منکرات سے روکتی ہے، نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو کیا ہمارے بچے غلط راستے پر جائیں گے؟ ایک اور جو بگاڑ کا سبب ہے میرے عزیزوں، وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے تو ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ تو کیا جائے، لیکن ان پر باز کے جیسی پینی اور تیز نظر بھی رکھی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ بیجا آزادی اور ڈھیل دینے سے اولاد آوارہ بنتی ہے اور بددین بنتی ہے، وہیں بہت زیادہ بیجا سختی کرنے سے، ضرورت سے زیادہ شدت کرنے سے اولاد باغی بنتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی عظیم تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، کتنی عظیم تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، ہم ایسا طریقہ اختیار کریں، ایسی روش ہماری اولاد کی تربیت کی اختیار کریں جو بہت زیادہ آزادی والی بھی نہ ہو۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو کسی ضرورت کے تحت موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر آپریٹ کرنے دیتا ہے تو پل پل اپنے بچے پر وہ نگاہ رکھیں، اس کے بچے کا موبائل وہ چیک کرتے رہیں۔ اگر ایک باپ کی بچی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کے فرینڈ سرکل پر مکمل نگاہ رکھیں، بچے کو اچھی تعلیم دے دینا، مہنگے اسکول میں پڑھا دینا، بوقت ضرورت گاڑی یا موبائل یا لیپ ٹاپ دے کر کے دے دینا، یہ تو دنیا دار لوگ بھی کرتے ہیں، یہ کافر بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی دنیا یہی ہے، ان کا سب کچھ یہی ہے۔ لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے پر مکمل نگاہ رکھتا ہے۔ یہ معصوم بچے اگر آج بچپن سے انہیں غلط صحبت ملی، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہمارا گریبان پکڑیں گے، اگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہے تو۔ بچیوں پر بھی نگاہ رکھی جائے،
بچیاں کس سے ملتی ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا تال میل ہے، کیسی سہیلیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صحیح سنن نبی داؤد کتاب الادب کی روایت ہے، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخاللہ، تم میں سے کوئی دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ آج آپ کا بچہ بھلے ہی مسلمان ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے پیٹھ پیچھے کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو اس کا دین عقیدہ ایمان خراب کرنے والے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو غلط روش پر ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو بددین ہیں، جو نشے کے عادی ہیں؟ کہیں آپ کی بچی ایسی تو نہیں ہے جو اسکول کلاس یا تعلیم کے نام پر آپ کو دھوکہ دے کر کے کہیں اور نکل جاتی ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص یہ نگراں ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری اور نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے عزیزوں، ذرا سوچیں کہ یہ کتنی عظیم تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے بتائیں، سنائیں، تو کیا ہمارے بچے دین اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھیں گے، دین اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے؟ بچوں کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بٹھائی جائے، صحابہ کرام کی عظمت بٹھائی جائے۔ میرے عزیزوں، یہ کچھ بہت ہی اہم اور ضروری باتیں ہیں جن پر توجہ دینا، جن پر غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے پیاروں، یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ آپ کے ہمارے جو نونہال بچے ہیں، آپ سوچیں اللہ رب العالمین نے کیا تعلیمات ہمیں دی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، قرآن مجید کو دین، عقیدے اور منہج کا مصدر بنائیں، قرآن مجید کو ہم محض رمضان نہ پڑھنے والے بنیں، برکت کے لیے نہ پڑھیں، پریشانیوں مصیبتوں کو دفاع کرنے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ قرآنی آیات میں ہم غور و فکر تدبر کریں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں، تو کیا یہ آیتیں، یہ جو اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ ہمارے بچوں کو انحراف سے، ارتداد سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں، ان کو سنجیدگی سے لیں اور سمجھیں۔ کتنی پیاری دعا اللہ نے کہی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری اولادوں کو، اور اگر مرد ہے تو ہماری بیویوں کو، اور اگر عورت ہے تو اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمارے شوہروں کو قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آدمی کہتا ہے نا، اس کا بچہ اگر اچھا پڑھ لیا، بہترین اگر بن گیا، تو کہتا ہے یار اس بچے نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا، میرے اس بیٹے کو، بیٹی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ کیا ایسی اولاد جو بے نمازی ہے، جو بددین ہے، جو آپ کے منہ پر کالک پوت کر کے کسی غیر مذہب والے کے ساتھ، کسی مشرک کافر کے ساتھ بھاگ جاتا ہے یا بھاگ جاتی ہے، کیا ایسی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کی آنکھوں کی جلن ہے، آپ کی زندگی کی ذلت اور رسوائی ہے۔ لہٰذا جو دعائیں ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اولاد؟ جب ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوگی، ان کے دل میں اللہ کی عظمت رہے گی، ان کے دلوں کے اندر دین اسلام کی عظمت رہے گی، ان کے دلوں کے اندر دین اسلام کی حقانیت رہے گی، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں کے اندر یہ چیزیں رچتی بستی رہیں گی۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں کے روش اور ان کی گھٹی اور خون کے اندر ان چیزوں کی عظمت ایسی ملا دی جائے اور ایسی پلا دی جائے کہ ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ میں بھی ہمارا مسلمان اور مومن بچہ یا بچی اگر کھڑے رہیں تو امتیاز اور نمایاں نظر آئے کہ ایک مسلمان گھرانے کے بچے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو آپ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ حلیہ دیکھ کر تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ایک کافر کے ہاتھ میں بھی کڑے دھاگے ڈلے ہوئے ہیں، کان میں بالی ڈلی ہوئی ہے، پورا چکنا کلین شیو ہے، پینٹ دیکھو تو ڈبل ہے، جتنی ہائٹ ہے اس سے ڈبل پینٹ پہنا ہوا ہے، اور پینٹ اتنی نیچے ہے کہ پیچھے سے شرمگاہ دکھ رہی ہے۔ ایک مسلمان کے بچے کا بھی وہی حال ہے، اترنگی بیکار قسم کے آوارہ لوگوں جیسے بال اس نے ڈائی کرائے، کلر کرائے ہوئے ہیں، کان میں بالی، اور باپ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے، میرا بیٹا بڑا دادا ہے، بڑا سورما ہے۔ اللہ اکبر، الاعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی تعلیم، تربیت یا مزاج دنیا پرستوں کا ہوتا ہے، ایمان والوں کا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھیں، ان بچوں کی قدر، ان کی قیمت کو سمجھیں، اور یہ نہ
یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ان معصوموں کے بارے میں، ان بچوں اور ان بچیوں کے بارے میں ہم سب سے پوچھے گا۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہمارے بچے گمراہ ہو گئے یا بددین ہو گئے یا مرتد ہو گئے؟ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بہت اچھی تعلیم و تربیت کے باوجود بھی غلط صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں، نوح علیہ السلام نبی ہیں، لوط علیہ السلام نبی ہیں، لیکن ان کے بیٹا اور بیٹی، ان کے بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہیں، شرک پر مرے ہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ لاکھ کوشش اور تعلیم و تربیت کے باوجود غلط صحبت اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین انشاءاللہ اگر آپ نے پوری کوشش کی ہے، پوری اپنی جی جان لگا دی ہے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آخری بات یہی ہے کہ اگر آج ان کو نہیں سنبھالا گیا تو کل یہی بچے دنیا میں تو آپ پر سوال اٹھائیں گے ہی، آخرت میں آپ کا گریبان پکڑیں گے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے یہاں یہ معصوم جو آپ کی اچھی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے آپ کو جنت تک لے جانے والے ہیں، وہی آپ کی غفلت اور دنیا کو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی وجہ سے آپ کے جہنم میں جانے تک کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کتاب و سنت حق کے موافق رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں کتاب و سنت حق کے خلاف رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔